اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیں۔ رسول اللہ کی ذات اطہر کے بارے میں آپ نے آج جو کچھ سنا، اس جیسی اللہ نے کوئی ذات پیدا نہیں کی۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ سمجھی کہ 1,24,000 پیغمبروں کو وہ مقام اللہ نے نہیں دیا جو اپنے پیارے بندے رسول اللہ کو دیا۔ تیسری بات، میری اور آپ کی سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس ہستی پر ایمان لائے، اس کی تعریف کرے، اس کے تذکرے کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی نافرمانی سے بچے، اسی پر درود بھیجیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر کا ساتھ حاصل کرے، نیکیاں کرے۔ نیکیاں کیا ہے؟ زندگی میں بدعتوں سے دور رہنا ہے، شرک نہیں کریں گے، توحید پر پختہ ہو جائیں، قرآن کا مطالعہ کریں گے، اذکار اپنی زبان سے جاری رکھیں گے، اپنے اخلاق کو بلند کریں گے، بدعتوں سے بچیں گے، دور بھاگیں گے، سنت پر ہی بلکہ ان سے دوستی بھی نہیں کریں گے اور سنت پر اپنی زندگی کو کامزن کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے خوبصورت بات اللہ کی بات ہے، سب سے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور سنت۔ پورے قرآن میں عید میلاد النبی کا ذکر نہیں ہے، کسی حدیث میں سالگرہ کا اور اس کا عید میلاد النبی کا ذکر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت نہیں منائی بلکہ اس دن روزہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی ملتی تو سجدہ کرتے۔ اگر برتھ ڈے منانا جائز ہوتی، حضرت خدیجہ مناتی جو اتنی مالدار خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت حضرت خدیجہ سے تھی، ان کا سالگرہ کا دن بھی منانا چاہیے تھا۔ صحابہ مناتے جن کو آپ سے تن من دن سے زیادہ محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ کر بھی کسی کا محبت ہے پیارے رسول سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر سے بڑھ کر کون محبت کر سکتا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال 3 مہینے 10 دن رہی۔ اس عرصے میں 2 مرتبہ یہ دن آیا، کیا انہوں نے منایا؟ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کی حکومت 10 سال 6 مہینے 10 دن رہی، کیا انہوں نے یہ دن منایا؟ جبکہ حضرت عمر جو تھے پیارے نبی کے سسر بھی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال سے چند دن کم خلافت سنبھالی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ حضرت عثمان کی زندگی میں 12 دفعہ یہ دن آیا۔ پھر خلافت کا اگلا دور حضرت علی کا آیا، جو وہ بھی آپ کے داماد ہیں۔ حضرت علی نے 4 سال 9 مہینے خلافت کی، 4 مرتبہ اس عرصے میں یہ دن آیا، کیا حضرت علی نے منایا؟ نتیجہ یہ نکلا، صحابوں نے جو کام نہیں کیا، اللہ کے رسول نے جو نہیں کیا، جو سکھایا ہی نہیں ہے، جو اللہ کے رسول نے سکھایا نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ لہٰذا جو صحابوں نے کیا ہی نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں جو قیامت کے دن سرخرور ہونا چاہتے ہیں، ان کی تیسری عید نہیں ہے۔ جو تیسری عید مناتا ہے وہ رسول اللہ کی دین میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، بھلا کون جنت میں جانے سے بھی انکار کر سکتا ہے؟ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے حقیقت میں جنت سے جانے سے انکار کر دیا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس ہستی کو ہر کام میں نمونہ بنایا جائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پیارے نبی پر درود بھیجیں۔ 1 مرتبہ درود پڑھنے پر 10 نیکیاں
لکھی جائے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، فرشتے بخشش کے لیے دعا مانگیں گے، درود کی برکت سے گناہ معاف ہو جائیں گے، زندگی کے غم فکر پریشانیاں دور ہو جائیں گے۔ سچی محبت اس کو کہتی ہیں، زندگی کا کوئی مسئلہ ہو جانے، کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کے فیصلے کے لیے نبی کے فیصلے کو اٹل سمجھے۔ اس بات کو اللہ قرآن مجید میں اس طرح فرماتے ہیں کہ جب تک یہ تیری بات کو حرف آخر نہ سمجھے اس وقت تک یہ مومن نہیں ہیں۔ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس ہستی کے ساتھ افراد تفرید کی زیادتی نہ ہو، نہ کمی کی جائے نہ بڑھایا جائے، نہ وہ مقام دیا جائے جو اللہ نے پیارے نبی کو عطا کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، لوگوں مجھے اتنا بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا چڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ فرمایا غلو سے بچ جاؤ، کسی کے درجے کو بڑھا دینا تم سے پہلی امتوں کے غلو نے ان کو ہلاک کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، وہ اللہ کے پاس ہے، دینے والا ہے، میں غیب کو نہیں جانتا، وہ اللہ ہی جانتا ہے، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ سورہ انعام میں ہے، میں تم لوگوں کو وہی بات پہنچاتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میں اس طرح بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں جس طرح تم لوگ عام بندے کھاتے ہیں، میں اللہ کا غلام ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں۔ سورہ اعراف میں 188 میں ہے، اے نبی ان سے کہو میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو میری بات مانے اور میرے نقش قدم پہ چلے۔ ہمارے پیارے نبی سے محبت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جشن ولادت یا مشن رسالت، ایک مومن جس کو اللہ نے ایمان سے نوازا ہے وہ قرآن اور حدیث کے دلائل کی روشنی میں وہ مشن رسالت کو پسند کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے، جس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس پیارے پیغمبر پر ایمان لائے جائے اور اس کی ہر بات مانی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے روشنی بنا کر نازل کیا ہے۔ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی پیروی اور اطاعت کی جائے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ گھر تو ہم سجائے اور محبت اور نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ ہم وقت پر ادا نہ کرے، کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے۔ اس ہستی کا تذکرہ میرے ایمان کا حصہ ہے، لیکن تذکرہ وہ کیا جائے جو قرآن نے کیا ہے، جو اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے کیا ہے، جو صحابہ کرامہ نے کیا ہے۔ بناوٹی تذکرے اللہ کو پسند نہیں، جس میں افراط و تفریط ہو، جس میں اس مقام کو نہ بیان کیا جو اللہ نے نبی کا بیان کیا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کا احترام کیا جائے، ان کی توقیر کی جائے، کائنات میں سب سے اعلیٰ عزت والا مخلوق میں سے ان کو سمجھا جائے اور ان کی اور ان کی تائید اور اس کے دین کی مدد کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی عزت کرو اور اس کے تذکرے دنیا میں عام کرو، اس سے بڑی ہستی اللہ ذوالجلال نے پیدا نہیں کی۔ نبی کا پیغام یہ تھا کہ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، قرآن اور سنت۔ قرآن کی بات کے آگے اپنی بات نہ رکھی جائے۔ جب نبی کا عمل آ جائے، آپ کا حکم آ جائے تو آپ کے حکم کو مان لیا جائے، اس سے سر نہ پھیرا جائے، کسی اور کی بات کو آپ کے مقابلے میں پیش نہ کی جائے۔ آپ کا احترام ضروری ہے۔ مشن رسالت کو
پسند وہ کرتا ہے جو زندگی گزارتے وقت یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات میرے والدین سے، میرے اولاد سے، میرے بہن بھائیوں سے، میرے رشتہ داروں سے، بلکہ میری جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہیں۔ اور یہی تقاضا ہے کہ محبت کا کہ آپ سے پوری کائنات سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، اللہ کی قسم اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھے اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، بلکہ ہر چیز سے بڑھ کر مجھے مقدم نہ رکھو۔ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، نافرمانی سے بچ جائیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور جو رسول تمہیں دین دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت سے انکار کیا۔ جنت سے انکار یعنی شرک کرنے والے اور بدعت والے جنت سے انکاری ہیں۔